امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شیعہ نیشا پور میں جمع ہوئے اور ایک شخص جسے ابو جعفر محمد بن ابراہیم نیشا پوری کو اختیار کیا اور اسے کچھ مال امام 30,000 دینار اور 50,000 درہم اور 2,000 تاکیے کپڑوں کے دیے تاکہ وہ امام تک پہنچا آئے۔ اور اس کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی جو شیعہ اور نیک تھی اور اس کا نام شتیتا تھا۔ اس نے اسے 1 درہم اور کپڑے کے چند تاکیے دیے جن کی قیمت 4 درہم تھی اور کہا، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا اور میں اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ مال کی مستحق نہیں ہوں، یہ میرے آقا کو دے دینا۔ محمد بن ابراہیم نیشا پوری نے کہا، اے عورت، مجھے امام صادق علیہ السلام سے شرم آتی ہے کہ اس کے پاس اتنا سا مال 1 درہم اور کچھ کپڑے لے کر جاؤں تیری طرف سے۔ اس بوڑھی مومنہ نے کہا، کیا تم ایسا نہیں کرو گے جبکہ اللہ حق سے نہیں شرماتا جو میرے مال میں حقدار ہے؟ پس اے فلاں، میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کا حق میری گردن پر نہ ہو، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ اٹھاؤ، اور مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ جعفر بن محمد کا حق میری گردن پہ ہو۔ اور یہ شخص محمد بن ابراہیم مال لے کر روانہ ہو گیا اور اس کے پاس ان کے وہ خطوط بھی جو انہوں نے لکھے تھے جن پہ مہر لگی تھی، اور ان میں کچھ سوالات پوچھے گئے تھے، اور انہوں نے کہا، یہ خطوط لے جاؤ اور ایک رات امام کے پاس رہنا اور یہ خطوط امام کو دینا، اور پھر دوبارہ ان خطوط کو دیکھنا، اگر ان خطوط کی مہر یعنی پیکنگ اپنے حال پہ ہو، یعنی خط کھولے نہ گئے ہوں، تو ان کی مہر کھولنا اور جواب دیکھنا، اگر ان کے جواب لکھے ہوئے ہوں تو سمجھنا کہ وہ امام ہے، اور یہ مال اسے دے دینا، ورنہ مال واپس لے آنا۔ پھر جب وہ کوفہ آیا اور اسے امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو وہ مدینہ میں گیا اور امام صادق علیہ السلام کے وصی کے بارے میں پوچھا تو اسے عبداللہ افطاح کا بتایا گیا، اور وہ عبداللہ افطاح کے پاس آیا اور اسے آزمایا تو اس میں امامت کے کوئی آثار نہیں دیکھے، تو رسول اللہ کی ذریح پاک پہ آیا اور گریہ کیا، اپنے پیشانی کی شکایت کی کہ میں یوں پریشان ہوں کہ کس کی طرف جاؤں، یہود یا نصارہ کی طرف جاؤں، مجوسیوں کی طرف جاؤں، یا ان ناسبی فقہا کی طرف جاؤں؟ اے رسول خدا، مجھے راستہ دکھائیے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا کندھا ہلایا اور فرمایا، نہ یہود نہ نصارہ کی طرف جاؤ، نہ ہی ہمارے ناسبی دشمنوں کے پاس جاؤ، میں اللہ کی حجت ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں نے کل خطوط جتنے بھی تھے تمام کے تمام جوابات میں نے لکھ دیے ہیں جس کے تم محتاج ہو۔ پھر وہ نیشا پوری شخص بوڑھی عورت شتیتا والا درہم جو 400 لؤلؤی درہم والی تھیلی میں تھا، اور اس کا وہ کپڑا جو 2 بلخی بھائیوں کے بستے میں تھا، امام علیہ السلام کے پاس پیش کیا۔ پھر امام کاظم علیہ السلام نے وہ کپڑے کا بستہ طلب کیا اور کھولا اور اس سے 15 گز کپاس کا کپڑا باہر نکالا اور فرمایا، اس بوڑھی عورت کو میرا سلام دینا اور اسے کہنا، تیرا دیا ہوا کپڑا میں نے اپنے کفنوں میں رکھا ہے،
اور اپنے کفنوں سے یہ کپڑا بھیج رہا ہوں جو ہمارے گاؤں سریا کی کپاس کا بنا ہوا ہے۔ وہ گاؤں ہماری جدہ طاہرہ بطول صلوات اللہ علیہا کا گاؤں ہے، اور یہ اس کپاس کے بیج سے ہے جو ہماری دادی سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے کفن بنانے کی خاطر کاشت کی تھی، اور اس کپڑے کو میری بہن بنت ابی عبداللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا۔ اس کو اپنے کفن میں رکھنا، اور پھر امام نے اپنے ذاتی اخراجات کا تھیلا منگوایا اور وہ درہم اسی تھیلے میں رکھا، اور اسی سے 40 درہم نکالے اور فرمایا اس بوڑھی عورت کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ تم ابو جعفر اور اس کفن کے تجھ تک پہنچنے کے بعد 19 دن تک زندہ رہو گی۔ ان 40 درہموں میں سے 16 درہم اپنے لیے خرچ کرنا اور بقیہ 24 درہم اپنی طرف سے صدقہ کرنا، اور اس پہ صدقہ کرنا جو تجھ پہ لازم ہو، اور میں تجھ پہ نماز جنازہ آ کر پڑھاؤں گا۔ اور امام کاظم علیہ السلام نے ابو جعفر محمد بن ابراہیم نیشا پوری سے فرمایا، جب تم مجھے وہاں دیکھنا تو مجھے چھپانا، میری پہچان نہ کرانا۔ یہاں تک کہ ابو جعفر لوٹ آیا اور اس بوڑھی عورت شتیتا کو وہ درہم کپڑا دیا۔ بس قریب تھا کہ خوشی سے اس عورت کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ بعض شیعہ اس عورت کی منزلت پہ حسد کر رہے تھے اور بعض حسرت و افسوس کر رہے تھے، اور وہ عورت 19ویں دن بعد وفات کر گئی، اور شیعوں کا اس عورت پہ نماز پڑھنے کے لیے رش بڑھ گیا۔ ابو جعفر نے کہا، پھر میں نے امام کاظم علیہ السلام کو ایک نجیب اونٹنی پہ آتے دیکھا، اور امام تشریف لائے، اونٹنی سے اترے اور اونٹنی کی مہار پکڑی اور لوگوں کے ساتھ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی، اور عورت کو قبر میں اتارتے وقت حاضر رہے، اور عورت کی قبر میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک ڈالی، اور جب اس امر سے فارغ ہوئے تو اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور اونٹنی کو صحرا کی طرف موڑا، اور امام نے مجھے فرمایا، اے ابو جعفر، اپنے اصحاب اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرو، انہیں میرا سلام کہو، اور کہو کہ میں اور ہم اہل بیت علیہ السلام سے جو بھی اس مقام امامت پہ فائز ہوگا تو ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم تمہارے جنازوں میں شرکت کریں، چاہے تم کسی بھی شہر میں کیوں نہ ہو، اور اپنے بارے میں خدا سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور اپنے اعمال اچھے کرو، تاکہ تمہیں بچانے اور تمہاری گردن کو جہنم کی آگ سے چھڑوانے میں ہماری مدد ہو سکے۔